السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم اپنے دور کے مشہور قاری شیخ عبدالباسط مصری کے حیات مبارکہ کے تعلق سے ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں جو سوشل انڈیا نیوز کے لیے جناب حافظ عزیز احمد نے بھیجی ہے۔ نہایت ہی شکریہ کے ساتھ مکمل خاکہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین مصر علوم قرآنی اور فن قرات، تجوید، ترتیل اور تخصیص کا مرکز رہی ہے اور اب تک ہے۔ اس نے شیخ محمد رفعت، شیخ مصطفیٰ اسماعیل، شیخ محمود علی، شیخ محمد خلیل الحصری، شیخ محمد صدیق المنشاوی رحمہم اللہ جیسے باکمال قرائے عظام کو جنم دیا۔ اس خوبصورت گلدستے کا ایک مہکتا چمکتا دمکتا پھول فضیلت الشیخ قاری عبدالباسط بن محمد عبدالصمد ہیں۔ شیخ نے عالم اسلام سمیت شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، کینیڈا، فرانس، برطانیہ، جرمنی، اٹلی وغیرہ کہاں کہاں انہوں نے اپنی پرسوز اور گمبھیر آواز میں کلام اللہ کی تلاوت سے لوگوں کے قلوب و اذہان کو متاثر نہیں کیا۔ ان کی تلاوت سن کر نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ وجد طاری کر دینے والی ان کی تلاوت میں ایک ایسی تاثیر ہے جس کے اثر سے بہت سے غیر مسلم اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ ان کی قرات سے بے حد متاثر تھی۔ انہیں جب بھی موقع ملتا فرمائش کر کے ان سے تلاوت سنتی۔ شیخ عبدالباسط نے اپنے ایک انٹرویو میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے اسے معجزہ قرآن قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کا جھکاؤ بائیں بازو کی طرف تھا، تاہم وہ عرب اتحاد کے علم بردار تھے اور ان کی خواہش ہمیشہ یہ رہی کہ وہ خود کو عرب دنیا کے لیڈر کے طور پر پیش کرے۔ روس سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ ایک بار جب وہ روس کے دورے پر تھے، وہاں کی کچھ مقتدر شخصیات نے ایک غیر رسمی ملاقات کے دوران ان سے کہا کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پوری طرح کمیونزم کو اپنا لیں، روس مصر کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا دے گا۔ جمال ناصر کو یہ بات پسند نہ آئی اور دل میں کھٹکتی رہی۔ کچھ عرصے بعد صدر ناصر کو پھر روس جانا تھا۔ انہوں نے مجھے یعنی قاری عبدالباسط کو خط لکھا کہ آپ کو میرے ساتھ روس جانا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ اگر یہ دورہ کسی اسلامی ملک کا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن روس میں میرا کیا کام؟ بہرحال صدر کا حکم تھا، چنانچہ مجھے ان کے وفد میں شامل ہونا پڑا۔ روس میں ایجنڈے کی ملاقات کے بعد انہی حکام کے ساتھ ایک غیر رسمی اجلاس میں صدر ناصر نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ میرے دوست اور وفد کے رکن ہیں، آپ کو کچھ سنائیں گے۔ میں نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ یہی وہ سورت ہے جس کی آیات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل موم ہو گیا تھا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب میں نے تلاوت مکمل کر کے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے بیٹھے ہوئے روسی حکام میں شامل کئی اراکین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ جمال ناصر نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ مفہوم تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ اس قدر متاثر کن ہے کہ ہم اپنے آنسو نہ روک پائے۔ قاری عبدالباسط اس لحاظ سے یکتائے زمانہ اور نابغہ روزگار شخصیت کے حامل تھے کہ 32 برس پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے باوجود آج بھی دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان روزانہ ان کی ریکارڈ شدہ تلاوت سن کر اپنی روح کو تازگی اور قلب و ذہن کو سوز و گداز سے معمور کرتے ہیں۔ شیخ نے پاکستان کا پہلا دورہ 1961 عیسوی میں اور دوسرا دورہ 1988 عیسوی میں کیا۔ بادشاہی مسجد لاہور میں یادگار تلاوت فرمائی۔ عمر کے آخری حصے میں شیخ عبدالباسط ذیابطیس اور جگر کے عوارض کے باعث کمزور ہو گئے تھے۔ 30 نومبر 1988 عیسوی کو کار کے ایک حادثے میں زخمی ہونے کے بعد لندن کے ایک ہسپتال میں زیر علاج رہے، تاہم جانبر نہ ہو سکے اور 61 برس کی عمر میں اپنے کروڑوں معتقدین کو غمزدہ چھوڑ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب کریم شیخ کی قبر اطہر پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے اور قرآن مجید کے صدقے ان کو انبیاء اکرام علیہم السلام، صدیقین اور شہداء کی صفوف میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔